السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورۃ القصص آیت نمبر 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ فأصبح پھر صبح کی اس نے موسیٰ نے فی المدینتی شہر میں خائفا ڈرتے ہوئے، یعنی ان کو ڈر تھا کہ کہیں معلوم نہ ہو گیا ہو، پتہ نہ چل گیا ہو۔ یترقب، ترقب، یترقب معنی ہوتا ہے نگاہ رکھنا، خبر لیتے رہنا۔ یترقب وہ خبر لے رہے تھے، فإذا الذی تو اچانک وہ شخص، الذی وہ شخص جو استنصرہ مدد مانگ رہا تھا، وہ اس سے بالامس کل امس جو یسٹرڈے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، جو کل مدد مانگ رہا تھا موسیٰ سے، وہی شخص یستصرخ اس کو پکار رہا ہے زور زور سے۔ استصرخ مانے زور سے پکارنا، آواز لگانا زور سے، صاد را خا، وہ اس کو زور زور سے پکار رہا ہے۔ قال له، وہی مطلب پکار کیوں رہا ہے، وہی اس کا پھر دوبارہ سے جھگڑا ہو رہا ہے کسی اور بندے سے جھگڑ رہا ہے وہ، تو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ قال تو کہا لہو اس سے موسیٰ نے، انکا بے شک تو لغوی، غوا یقوی معنی ہوتا ہے غوا سر بھٹک جانا، راہ سے بھٹک جانا۔ انکا لغوی مبین، بے شک تو راہ سے بھٹکا ہوا شخص ہے، مبین صاف کھلا ہوا گمراہ ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو یہ سب بولا، ڈانٹ لگائی، تو پھر آگے کا یہ معاملہ ہے۔ فلما پھر جب ان ارادہ اس نے چاہا، ان یبتشا کہ وہ پکڑے بطش یبتشو معنی ہوتا ہے پکڑنا، کہ وہ پکڑے بالذی اس شخص کو جو ہوا عدو جو دشمن تھا، لہما ان دونوں کی دشمن قوم سے جو تھا، اس کو جب موسیٰ نے پکڑنا چاہا، اس کو سمجھانے کے لیے یا روکنے کے لیے، جب پکڑنا چاہا اس سے ہٹانے کے لیے، تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ لگائی تھی شروع میں اس بندے کو جو جھگڑ رہا تھا، کہ بھائی کل بھی تو جھگڑ رہا تھا، تو ہمیشہ جھگڑنے کا کام ہی کرتا رہتا ہے، تیرا کام ہی روزانہ کا یہ ہے، لگتا ہے کہ تو ہی غلط راہ پر ہے۔ تو اس نے سوچا کہ موسیٰ مجھ سے غصہ ہے اور آج مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، اتريد کہ تم چاہتے ہو، ان تقتلنی کہ تم قتل کر دو مجھ کو، کما جیسا کہ قتل تھا تم نے قتل کر دیا، نفسن ایک شخص کو، بالامسی کل، جیسے کہ کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، ایسے ہی تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اب جب اس نے یہ بات بولی زور سے، تو ظاہر ہے کہ راز فاش ہو گیا، کھل گیا۔ وہی شخص جانتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، اور تیسرا بندہ تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ کل کس نے اس شخص کو مارا تھا۔ لیکن ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس کو، کہ جو قوم سپیریئر تھی وہاں پر، پاور میں تھی، اور وہ اپنے آپ کو برتر بنائے رکھنے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے تھے، ان کا کوئی بندہ اگر مارا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بڑی چھان بین ہوتی،
तो ऐसी छानबीन चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि भाई किसने इसको मार दिया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे बंदे को मार दिया इन्होंने। तो वो तलाश चल रही थी। अब इस बंदे ने राज फाश कर दिया। इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्दि वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन। इन इन यहां पर नहीं के लिए, इन तुरीदु नहीं तुम चाहते हो, इल्ला मगर, अन तकूना कि तुम हो जाओ, जब्बारन फिल अर्द, जब्बार सरकश, जालिम, कि तुम जालिम बनना चाहते हो, सरकश बनना चाहते हो। जबरा अला, गालिब आ जाना किसी पर, तुम जमीन में गालिब रहना चाहते हो और सरकश बनना चाहते हो, तुम्हारा ये इरादा है और तुम अपनी कुव्वत दिखाकर सबको यही जताना चाह रहे हो। वमा तुरीदु, और तुम नहीं चाहते हो, अन तकूना कि तुम हो जाओ, मिनल मुस्लिहीन, सालिह में से, सालिह लोगों में से। तू जमीन में सरकश बनकर रहना चाहते हो, तुम सुलह करने वालों में से बनना नहीं चाहते। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसअ क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिक लियक़्तुलूक फ़ख़्रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन। अब यहाँ पर आगे की बात है, वो सब वहां पे खत्म हो गया झगड़ा वगड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए होंगे। और वो जो किप्ती था, जो जिससे उस बंदे का झगड़ा हो रहा था, वो भी भागा भागा गया होगा कि भाई मुझे पता चल गया कातिल कौन है। अब वहां जाके उसने नाम लिया तो वहां पे फिर प्लानिंग हुई। तो वहां से एक बंदा आया, फिर वजा रजुलुन, आया एक शख्स, मिन अक्सल मदीनती, शहर के दूसरे छोर से। अक्सा कहते हैं दूर को, दूर से आया, शहर के दूसरे हिस्से से आया। ये सा, दौड़ता हुआ। कौला, उसने कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्नल मला, मला, ये लफ्ज बहुत बार आ चुका है, दरबारियों को बोलते हैं कि दरबारी या तमीरून बिका, वो प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। तमरा माने होता है प्लानिंग करना, या तमीरून बिका, कोई कॉन्फ्रेंस करना, मुतमर कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं। या तमिरो, प्लानिंग करना, तुम्हारे बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, लियक्तुलू का, ताकि वो कत्ल कर दे तुमको बदले में। फखरुज, तो तुम निकल जाओ यहाँ से, इस शहर से चले जाओ। इन्नी लका, बेशक मैं तुम्हारे लिए, मिनन नासिहीन, खैर खा। फखरज मिन्हा खाइफन यतरक्कब क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फखरजा, तो वो निकल गए, मिन्हा, शहर से, खाइफन, डरते हुए, यतरक्कब, वो निगाह रखते हुए इधर उधर। क़ाला, और उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, नज्जिनी, मुझे नजात दे, मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जालिम कौम से। फिर वो वहां से निकला डरता हुआ, खबर लेता हुआ। उसने कहा, क्या मेरे रब, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मद्यन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअ सबील। वलम्मा, और जब, तवज्जह, उसने रुख किया, तिलका, तिलका, ये तरफ, टूवर्ड, मदियन, मदियन की तरफ जब उसने रुख किया, काला, तो कहा, आसा रब्बी, उम्मीद है मेरे रब, अय्यहदियनी, मुझे हिदायत दे, सवा असबील, सवा सीधे को कहते हैं, बराबर को कहते हैं, असबील सीधे रास्ते की। और जब उसने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ता दिखा दे।
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا فلما اور جب وردا یریدو ورود کا معنی ہوتا ہے گھاٹ پر آنا. مورد گھاٹ کو بولتے ہیں. گھاٹ مطلب جس کو پنگھٹ بھی بولتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ہندی میں پنگھٹ وغیرہ بولتے ہیں, جہاں پہ پانی وغیرہ بھرا جاتا ہے, پانی کا چشمہ ہوتا ہے اور وہاں سے لوگ پانی لے جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا کرتا تھا پہلے, سب لوگ ایک جگہ سے تالاب سے یا کنویں وغیرہ سے پانی نکالا کرتے تھے. پھر جب وہ آیا مدین کے پانی پر, یعنی جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے, وجد علیہ اس پر پایا اس نے امتن لوگوں کو, من الناس امتن من الناس لوگوں کو, یسقون سقا اسقی معنی ہوتا ہے سیراب کرنا, یسقون وہ سیراب کر رہے تھے, اپنے جانوروں وغیرہ کو پانی پلا رہے تھے. وہ وجد اور اس نے پایا من دونہم ان لوگوں کے علاوہ امراتین دو عورتوں کو, تزودان زیادہ یزودو زال واو دال اس کا روٹ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دفاع کرنا, دور ہٹانا. تزودان وہ ہٹا رہی تھی اپنے جانوروں کو, پیچھے کر رہی تھی, وہ پانی نہیں پلا رہی تھی. قالا اس نے کہا ما خطبکما تمہارا کیا معاملہ ہے, تم پیچھے کیوں کر رہی ہو, پلا کیوں نہیں رہی ہو. اور جو وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں اس نے لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا, اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے. سر جی سر ایک بار خطبکما کا بتا دیجیے. خطب معاملہ, کما تم دونوں کا, اوکے تم سر. دونوں کا کیا معاملہ ہے, کیوں تم ایسے کر رہی ہو, یعنی سب تو پلا رہے ہیں, تم الگ ہٹ کر کیوں روک کر کھڑے ہو اپنی جانور کو. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالتا ان دونوں نے کہا, لا نسقي سقا اسقی بھی پیچھے تھا, لا نسقي نون حروف مضارع فرسٹ پرسن کا پلورل, لا نسقي ہم نہیں پلا سکتے, حتی کب تک, حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء رعا چرواہے, چرواہے ازدرا ویسے معنی ہوتا ہے پانی پلا کر واپس آنا, اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا, پانی پلا کر لوٹ جانا, کہ یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو ہٹا نہ لیں ہم تب تک نہیں پلا سکتے. وہ ابونا شیخ کبیر اور ہمارا باپ ایک بوڑھا شخص ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں, اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تو سقا اس نے سیراب کیا, لہما ان دونوں کے لیے, ان دونوں کے لیے اس نے پلایا. ثم پھر تولا, کیونکہ ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کی, پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا مظلوموں کی وہ سہایتا کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے. پہل وہاں بھی حالانکہ وہ فرعون کے پیلس میں رہتے تھے, وہاں پر محل میں رہتے تھے, انہی کے ساتھ پلے بڑھے تھے, لیکن پھر بھی جو دوسرا گروپ تھا جس کو کمزور کیا جاتا تھا اور کمزور سمجھا جاتا تھا, ان لوگوں کی وہ ہیلپ کرتے تھے, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کو بلا وجہ کی زبردستی ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, خواہ مخواہ بلا حق کے, تو وہ مدد کیا کرتے تھے. یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ عورتیں بلا وجہ پیچھے کی جا رہی ہیں, نمبر ہے تو ان کو پلانا چاہیے, تو ان دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سیراب کرایا, ان کے جانوروں کو پلا دیا. ثم تولا الی الظل, تولا معنی ہوتا ہے پیچھے ہو جانا, پھر وہ پیچھے ہو گیا, الی الظل وہ چلا گیا, الی الظل ظل سائے میں, ایک شیڈ میں, ایک سائے میں وہ بیٹھ گئے. فقال ربی اور انہوں نے کہا ربی اے میرے رب, انی بے شک میں, لما انزلت الی من خیر
فقیر یہاں پر انی کے ساتھ فقیر ہونا ہے. بے شک میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں اس کا, اس خیر کا جو تو میرے پاس اتارے, میرے پاس بھیجے, جو بھی خیر تو میرے پاس بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا, پھر سائے کی طرف ہٹ گیا, پھر کہا کہ اے میرے رب تو جو چیز میری طرف خیر میں سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص. پھر وہ لیڈی جو تھی وہ چلی گئی اپنے گھر. تو حسب معمول یا تو جلدی, جیسے کہ وہ دیر میں پہنچتی تھی تو وہ جلدی چلی گئی, تو ان کے والد صاحب نے پوچھا ہوگا یا خود ہی انہوں نے جا کے بتا دیا کہ ایسے ایسے واقع پیش آیا. اب وہاں پر ان کے والد نے کہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے, اب ان کو بلا کر لے کر آؤ, ہم ان کو بدلہ دینا چاہتے ہیں کچھ. فجاءت, تو آئی اس کے پاس, احداہما, احدا ایک کو بولتے ہیں, ہما ان دونوں میں سے, ان دونوں میں سے ایک آئی, تمشی چلتے ہوئے, الاستحیا شرمات, شرم کے ساتھ چلتے ہوئے آئی. قالت اس نے کہا ان نبی بے شک میرا باپ, یہ دعو کا, دعا دعو مانے بلانا, یہ دعو کا تم کو بلاتا ہے, کیوں, لیے جزیہ کا تاکہ وہ بدلہ دے تم کو, اجرا اجر بدلہ, تاکہ وہ تم کو بدلہ دے, اس کا بدلہ ما سقیت لنا جو تم نے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو سیراب کیا اس کا وہ ہم تم کو بدلہ دینا چاہتا ہے. فلما پھر جب جاءہو موسیٰ علیہ السلام, یہاں پہ جا کا سبجیکٹ موسیٰ ہے, پھر جب وہ آئے ہو ان کے والد کے پاس, وقصہ اور قصہ سنایا, علیہ اس کو, القصص جو ان کا پورا واقعہ تھا, پورا قصہ تھا, ان کو وہ قصہ سنایا. پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم سے چلتی ہوئی, اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ نے ہمارے خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دے. پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا, قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین, قال اس نے کہا لا تخف, ان لڑکیوں کے باپ نے کہا لا تخف ڈرو نہیں, اب تم نجوتا تم بچ گئے ہو, من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے. تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو, تم نے ظالموں سے نجات پائی. نجا سے, نجا یہ فعل ہے, تا زبر تا, سیکنڈ پرسن کا سنگولر, نجوتا تم نے نجات پا لی ہے, تم بچ گئے ہو. قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامین. قالت کہا, احداهما ان دونوں میں سے ایک نے, یہاں دیکھیں تا ساکن مؤنث فارم, تا ساکن مؤنث فارم میں, یا ابتی اے والد, استأجر استأجرا اجرت سے بنا, استأجرا اجرت پر رکھنا, استأجر اس کو اجرت پر رکھ لو, ان خیرہ بے شک بہترین, من استأجرتا جن کو تم من منے جو, استأجرتا تم اجرت پر رکھو, یعنی جن کو اجرت پر تم رکھو ان میں سب سے بہترین القوی طاقتور شخص ہوتا ہے, الامین اور امانت دار, اور یہ دونوں ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جن کو اجرت پر رکھا جاتا ہے وہ ان میں بہترین وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک نے کہا کہ اے باپ اس کو ملازم رکھ لیجیے, بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار. چلیے یہاں تک ہی رکھیں گے, اس کے آگے اگلی کلاس میں کرتے ہیں. السلام علیکم.